بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرکنٹائل لاء کے لیکچرز کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم فارمیشن آف پارٹنرشپ اور کمپنیز لاء کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم فارمیشن آف پارٹنرشپ کو سب سے پہلے لے رہے ہیں۔ یہ جو پارٹنرشپ کا ایکٹ ہے، اٹ واز adopted in 1932 as a law which was also adopted by Pakistan in 1947۔ یہ بھی 1932 کا ایکٹ ہے جسے پاکستان نے 1947 میں اسے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اس کے اندر پارٹنرشپ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس لاء کے اندر کہ پارٹنرشپ ہوتی کیا ہے۔ It is a relationship between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all۔ یہ دو لوگوں کا کچھ لوگوں کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے بٹوین دا پرسنس، اشخاص کے درمیان who have agreed to share the profits، جو اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ پروفٹ کو آپس میں شیئر کریں گے۔ کس کا پروفٹ کو؟ پروفٹ آف اے بزنس، کسی بھی بزنس کے پروفٹ کو آپس میں شیئر کریں گے، which is carried on by all، جو وہ تمام لوگ مل کر کریں گے یا ان کے بیہاف پر کوئی ایک شخص بزنس کو کیری کرے گا۔ لہٰذا ان کے درمیان جو ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ بزنس کے پروفٹ کو آپس میں شیئر کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پارٹنرشپ یہاں پر ان کے درمیان ڈیولپ ہو گئی ہے۔ persons who have entered into a partnership with one another are individually called partners and collectively known as a firm۔ تو جو لوگ آپس میں اس طرح کی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اور پارٹنرشپ بزنس پہ چلے جاتے ہیں، ان کو انڈیویجولی، انفرادی طور پر تو ہم انہیں پارٹنرز کہیں گے، لیکن کولیکٹیولی انہیں ایک فرم کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ In the ordinary business, number of partners shall not be exceed from the number of 20۔ عمومی طور پر جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس میں عمومی بزنس کے حوالے سے ان کا نمبر جو ہے وہ 20 سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، ان کے ممبرز کی تعداد۔ لیکن ان کیس آف بینکنگ بزنس دے may not exceed than 10۔ لیکن اگر بزنس کا بینکنگ کا بزنس ہے تو پھر ان میں ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر پارٹنرشپ میں نمبر آف پارٹنرز 20 ہوگی، لیکن اگر پارٹنرشپ بینک کے حوالے سے ہے، بینکنگ بزنس ہے، تو پھر ان کی تعداد 10 سے ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے۔ جو ایسنشل چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں پارٹنرشپ کے اندر؟ نمبر 1، دیر مسٹ بی اے بزنس، ایک بزنس کا ہونا ظاہر ہے اس کی ایک انگریڈینٹ ہے۔ نمبر 2، دیر مسٹ بی مور دین ون پرسن، ایک سے زیادہ اشخاص ہوں گے تو پارٹنرشپ بنے گی، ایسوسیٹڈ ود دا بزنس، لیکن ان کا جڑا ہوا ہونا بزنس کے ساتھ چاہیے۔ بٹ ان نو کیس دا نمبر آف پارٹنر شیل ایکسیڈ 20 ان کیس آف آرڈنری پارٹنرشپ بزنس۔ اگر عمومی پارٹنرشپ بزنس ہو رہا ہے اور ان کی پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بینک کے حوالے سے ہے تو نمبر آف پارٹنرز وہ 10 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 3، دیر مسٹ بی این ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹنرز، ان کے درمیان ایک معاہدے کا، ایک اقرار کا پایا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، دا بزنس مسٹ بی کیریڈ آن بائی آل اور اینی ون آف دیم آن بہاف آف دا آل۔ یہ اس میں بات یہ ہے کہ جتنے بھی بزنس کو چلانے والے ہیں یا تو وہ تمام کے تمام لوگ ہو سکتے ہیں یا پھر وہ اس بات پر متفق ہوئے ہوں کہ کوئی ایک شخص ان تمام کے بیہاف پر یہ بزنس جو ہے وہ چلا رہا ہو۔ نمبر 5، بزنس مسٹ بی فار ارننگ آف پروفٹس وچ مسٹ بی ڈیوائیڈڈ امنگ دا پارٹنرز۔ بزنس کو، جو بزنس وہ کرنے جا رہے ہیں وہ پروفٹ کے لیے ہونا چاہیے، نفع کے لیے ہونا چاہیے، منافع کے لیے ہونا چاہیے، اور جس کا پروفٹ کو وہ آپس میں پارٹنرز تقسیم بھی کرنے پر رضامند ہو چکے ہوں، تو یہ اس کی ایسنشل چیزوں میں جائے گی۔ ڈفرینٹ کائنڈز آف دا پارٹنرز وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 از دا ایکٹیو پارٹنر، نمبر 2 از دا سلیپنگ پارٹنر، نمبر 3 نامنل پارٹنر، اینڈ نمبر 4 از دا کوسائے پارٹنر۔ ایک ایک کو ہم لیتے ہیں کہ ایکٹیو پارٹنر کون ہوتا ہے؟ ون ہو ہیز کیپٹل ان دا بزنس اینڈ ٹیکس ایکٹیو پارٹ ان رننگ دا بزنس، جس کا
शेयर भी होता है जिसका कैपिटल वहाँ पे शामिल होता है, सरमाया शामिल होता है बिजनेस में, और फिर एक नुमाया कारकर्दगी जो है उसका वो इजहार करता है बिजनेस के अंदर, यानी हिस्सा लेता है। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर हु हैज़ कैपिटल इन द बिजनेस एंड नॉट टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस में उसका कैपिटल तो शामिल होता है लेकिन एक्टिव रोल नहीं होता, उसका नुमाया किरदार नहीं बन रहा होता, यानी हिस्सा नुमाया तौर पर वो नहीं ले रहा होता, सिर्फ उसका कैपिटल शामिल होता है। इसको हम कहते हैं ये स्लीपिंग पार्टनर है। और जो नॉमिनल पार्टनर है, हु नीदर कंट्रीब्यूट्स एनी कैपिटल or takes part in the business, in the management of the business, but his name and good reputation used by the partners। जिसका कोई शेयर तो शामिल नहीं होता, जिसका कोई कैपिटल तो शामिल नहीं होता बिजनेस के अंदर, और ना ही वो कोई एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में, लेकिन उसकी जो उसका नेम है या उसकी जो गुड फेथ है या गुड रेपुटेशन है वो बिजनेस के लिए पार्टनर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी एक पार्टनर की सूरत पर वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन इसको हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। नंबर 4 इज द कोसाई पार्टनर who has retired from the business but he left his capital as a loan and receiving interest according the amount of the profit। ये बिजनेस से तो रिटायर हो चुका होता है लेकिन अपना जो उसका हिस्सा है, जो उसका कैपिटल है, वो छोड़ जाता है बिजनेस के अंदर और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता रहता है प्रॉफिट के हवाले से। इसको हम कहते हैं कि ये कोसाई पार्टनर है। तो 4 पार्टनर्स हैं, पहला पार्टनर एक्टिव, दूसरा स्लीपिंग, तीसरा नॉमिनल और चौथा है कोसाई पार्टनर्स। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या बनेंगे? जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप के, उनके आखिर कोई राइट्स भी बनते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, उनको भी कानून ने एलोकेट कर रखा है, उनको डिटरमिन कर रखा है। पहली बात यह है कि राइट्स में टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, उनका राइट है कि अगर वो एक्टिव पार्ट लेना चाहें, हिस्सा लेना चाहें, तो मैनेजमेंट के अंदर उनका एक रोल बनता है। टू बी कंसल्टेड, उनको कंसल्ट किया जाएगा बिजनेस के हवाले से, ये उनका राइट है। नंबर 3 ऑफ एक्सेस टू अकाउंट्स, उनका ये भी राइट है कि वो जितने भी अकाउंट्स हैं उन तक वो एक्सेस ले सकें। नंबर 4 टू शेयर प्रॉफिट्स, जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अंदर उनका शेयर बनता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। जितना भी उन्होंने पोर्शन ऑफ द कैपिटल, जितना भी पोर्शन उन्होंने दिया है कैपिटल के अंदर, उसके मुताबिक वो प्रॉफिट लेने के हकदार हैं, शेयर लेने के हकदार हैं। टू इंडेमनीफाई, अगर उनको कोई नुकसान हुआ है तो उसकी उनको तलाफी भी की जाए, ये भी उनका राइट है। जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो मुश्तरक मालिकान का राइट वो रखते हैं। और फिर उनके पास पावर्स इन एन एमरजेंसी, उनके पास एमरजेंसी की सूरत में पावर भी मौजूद होती है कि वो बिजनेस के हवाले से फौरी तौर पर कोई डिसीजन ले सकें। ये पार्टनर्स का राइट है। मिसाल के तौर पर कि अगर किसी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को जो है वो आग लग जाती है तो उस वक्त फौरी तौर पर एमरजेंसी की सूरत में अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहें तो दे कैन, उनके पास ये राइट है कि वो वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, नो लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग, अगर जब तक उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, उस पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं किया, तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी भी जो है, इससे पहले की अगर कोई लायबिलिटी है तो उनके ऊपर इम्पोज वो नहीं की जा सकती जब तक कि वो खुद एग्री ना कर रहे हों और उस पार्टनरशिप में शामिल हो रहे हों। राइट टू रिटायर, किसी वक्त भी वो चाहें तो रिटायर हो सकते हैं। उनके पास ये भी राइट है कि नॉट टू बी एक्सपेल्ड, उनको बिजनेस से एक्सपेल नहीं किया जा सकता, निकाल आप इस तौर पर नहीं कर सकते। टू कैरी ऑन बिजनेस, ये भी उनका राइट है कि बिजनेस को वो जारी रख सकें। और फिर उनका ये भी राइट है कि आफ्टर रिटायरमेंट टू शेयर इन प्रॉफिट्स आर इंटरेस्ट, कि बिजनेस से अगर वो रिटायर हो रहे हों, जैसे हमने कोसाई पार्टनर्स के बारे में कहा कि वो अगर चाहें तो फिर अपना प्रॉफिट जो है, अपना कैपिटल जो है वो वहाँ पर छोड़ जाएं और प्रॉफिट या इंटरेस्ट में जो है वो शेयर ले सकें। जिस तरह उनके बहुत सारे राइट्स हमने बताए हैं, कानून में इनके ड्यूटीज़ भी बता रखी हैं कि पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या बनेगी। एक ड्यूटी तो उनकी ये है कि वर्क फॉर कॉमन एडवांटेज, कि जो बिजनेस, जितने भी पार्टनर्स हैं और जितना भी बिजनेस है उसके हवाले से वो अपना काम जो है वो करेंगे, उनके जिम्मा जो भी काम बनता है वो काम करने के वो जिम्मेदार हैं। दे आर लायबल टू वर्क फॉर द कॉमन एडवांटेजेस। और फिर ये भी है कि बी फेथफुल टू द बिजनेस और द पार्टनर्स, जितने उनके पार्टनर्स हैं और जितना उनका बिजनेस है उसके साथ उन्हें फेथफुल भी होना है। रेंडर ट्रू अकाउंट्स, उनकी ये भी ड्यूटी है
کہ جب بھی ان سے کوئی حساب مانگا جائے، ان کے پاس کوئی حساب ہے تو پھر وہ اکاؤنٹ دینے کے، حساب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ گیو فل انفارمیشن، اٹ از ڈیوٹی آف دا پارٹنر ٹو گیو فل انفارمیشن۔ ان کو جو ہے یہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو جو معلومات ہیں وہ تمام کی تمام فراہم کریں۔ وہ انڈیمنیفائی فار فراڈ، اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے تو انڈیمنیفائی کرنے کی بھی ذمہ داری پارٹنر کی بنتی ہے۔ انڈیمنیفائی فار ولفل نیگلیکٹ، اگر کسی نے ولفلی نیگلیکٹ وہاں پر کیا ہے، اس کا ثبوت دیا ہے، غفلت کا ارتکاب کیا ہے، جان بوجھ کر غفلت کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر وہ انڈیمنیفائی کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے۔ شیئر لاسز، اگر پارٹنرشپ میں کوئی لاس ہوا ہے تو پھر اس میں وہ شیئر کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ایکٹ ود دا اتھارٹی، اگر جب بھی وہ کام کوئی کرنے جائیں گے تو ہمیشہ اتھارٹی لے کر جائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وداؤٹ اتھارٹی کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور ناٹ اسائن ہز رائٹس، یہ ان کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو آگے کسی کو اسائن نہیں کریں گے جب تک کہ انہوں نے کوئی اتھارٹی اپنے دوسرے پارٹنر سے لے نہیں لی ہوگی۔ کیپٹل آف دا پارٹنر، اب ہم جا رہے ہیں پارٹنرز کی ڈیوٹیز رائٹس کے بعد کیپٹل آف دا پارٹنر، جو ایک بنیادی انگریڈینٹ ہے اس پارٹنرشپ کے اندر کہ کیپٹل آف دا پارٹنر کیا ہوتا ہے۔ پارٹنرز میں برنگ کیپٹل ان ایکول اور ایز اسٹیٹڈ پروپورشن ایز ڈیسائیڈڈ ان دا ڈیڈ۔ پارٹنرز جو ہیں وہ اپنا کیپٹل، اپنا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ یا تو برابر صورت میں لگائیں گے جتنے بھی پارٹنرز ہیں، یا پھر اگر انہوں نے ایک پروپورشن، ایک ریشو جو ہے، ایک حصہ جو ہے وہ طے کر رکھا ہے ڈیڈ کے اندر، کہاں کون سی ڈیڈ کے اندر، جو پارٹنرشپ ڈیڈ ہے اس کے اندر انہوں نے اگر طے کر رکھا ہے تو اس کو کیپٹل آف دا پارٹنر کہیں گے۔ پروپورشن آف دا جو کیپٹل ہے may be altered by mutual consent of the partners. Such consent may be expressed or may be implied. یہ جو کیپٹل ہے اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی پارٹنرز کرنے کے مجاز ہو سکتے ہیں، لیکن ود دا کانسنٹ آف دا ادر پارٹنرز، جتنے دوسرے پارٹنرز ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ ان سے جب تک طے نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ہوگے۔ لیکن یہ جو کانسنٹ ہے اٹ مے بی ایکسپریس اور مے بی امپلائڈ، یہ صریح بھی ہو سکتی ہے، واضح الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور امپلائڈلی بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مانوی طور پر اس کی اجازت دے رکھی ہو۔ اب یہ جو ڈسٹریبیوشن آف دا پروفٹس اینڈ لاسز ہوتا ہے پارٹنرز کا، اس میں کیا رول بنتا ہے؟ پارٹنرشپ ڈیڈ ول ڈٹرمن دا ریشوز آف دا پروفٹس اینڈ لاسز۔ پارٹنرشپ جب بنتی ہے تو اس کے لیے ایک دستاویز تیار کی جاتی ہے، وہ پارٹنرشپ ڈیڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ریشوز آف دا پروفٹس اینڈ دا لاسز، جتنے بھی پروفٹس ہیں اور جتنے بھی لاس ہو رہے ہیں، جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، ان کی ریشو کو وہ طے کرتی ہے۔ ان ایبسنس آف اینی ایگریمنٹ دا پارٹنرز ول شیئر پروفٹس اینڈ لاسز ایکولی۔ اگر کوئی دستاویز یعنی ایسا ایگریمنٹ وہاں پر تحریری صورت میں ان کے موجود نہیں ہے تو پھر وہ ایکولی ڈسٹریبیوشن ہوگی پروفٹس کے اندر بھی اور لاسز کے اندر بھی۔ بٹ ان کیس آف ان ایکولنس آف دا کیپٹل اسکل اینڈ ٹیکنگ پارٹ آف دا ایکٹیونیس دا پارٹنرز ول دیم سیلف ڈیسائیڈ اباؤٹ دا اکویٹیبل موڈ آف شیئرنگ آف پروفٹس اینڈ لاسز۔ لیکن اگر ان ایکولنسی ہے ان کے کیپٹل شیئرز کے اندر کہ جتنا بھی انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے وہ برابر نہیں ہے اور ایگریمنٹ بھی نہیں پایا جا رہا، تو اس کے حوالے سے پھر خود جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ یہ طے کریں گے کہ کسی کا کتنا سکل بن رہا ہے، کتنا کسی نے رول ایکٹیو پارٹ جو ہے وہ اس کا بن رہا ہے۔ تو پارٹنرز خود اس بات کو طے کریں گے کہ ایکویٹیبل موڈ جو ہے آف شیئرنگ آف پروفٹس اینڈ لاسز کیا ہوگا، کہ ان کے درمیان وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس طریقہ کار کے بارے میں خود پارٹنرز نے طے کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی پارٹنرشپ کے حوالے سے۔ دوسری چیز ہے کمپنیز۔ تو اس میں پہلی چیز ہم لینے جا رہے ہیں کہ کمپنی ہوتی کیا ہے۔ ایک کمپنی کے بارے میں کہا گیا کہ ایک کمپنی از این آرٹیفیشل بٹ اے لیگل پرسنالٹی۔ کمپنی جو ہوتی ہے وہ ایک مصنوعی شخصیت تو ہے لیکن قانونی شخصیت کے طور پر ایک وجود رکھتی ہے، ایگزسٹنس رکھتی ہے۔ اٹ ہیز سرٹن کوالٹیز ایٹریبیوٹیڈ ٹو ہیومن پرسن۔ اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ دیٹ از، مثال کے طور پہ ہم لے لیں کہ اٹ کین اون پراپرٹی۔ کمپنی پراپرٹی جو ہے وہ اس کی ملکیت کو رکھ سکتی ہے۔ سو اینڈ کین بی سوڈ ان اٹس اون نیم۔ کمپنی کے خلاف دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے، کمپنی خود اپنے نام سے دعوے دار ہو بھی سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایک عام شخص بھی ایسے کر سکتا ہے اور کمپنی بھی ایسا کر سکتی ہے۔ جو یہ ہیومن پرسنالٹیز کے ساتھ یہ چیزیں جو ایٹریبیوٹ کرتی ہیں، یہی چیزیں
یہاں پر کمپنی کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہی ہیں. جنرلی اٹ کین کیری آن ایکٹیویٹیز تھرو اٹس آفیسرس اینڈ ایجنٹس. عمومی طور پر یہ اپنے بزنس کو، اپنے معاملات کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو چلاتی ہے اپنے آفیسرس کے حوالے سے یا اپنے ایجنٹس کے ریفرنس سے. بینگ اے کریچر آف اسٹیچو، the scope of its activities is limited by the Constitution and Governing Act. کہ جو اس کا یہ چونکہ ایک لیگل اسٹیچو کے طور پر وجود میں آئی ہوئی ہوتی ہے، ایک قانونی شخصیت رکھتی ہے، لہٰذا اس کا جو اسکوپ ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لمیٹڈ کر دی جاتی ہیں. کہاں پر؟ بائی اٹس کانسٹیٹیوشن، جہاں پر جس قانون کے تحت یہ بنائی گئی ہے اس کے تحت ہی اس کی سرگرمیوں کو محدود کیا جا سکتا ہے یا ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، یا اس کا جو گورننگ ایکٹ ہے وہ اس کو ایکسپینڈ یا اس کو لمٹ کر رہا ہوتا ہے. اے کمپنی اینڈ پارٹنرشپ بوتھ ہیو اے کامن کیریکٹرسٹکس. ہر ایک کمپنی اور پارٹنرشپ کے اندر کچھ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کچھ خصوصیات کامن پائی جاتی ہیں، مشترک پائی جا رہی ہوتی ہیں. دیٹ دے کیری آن بزنس، دونوں جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ فار پروفٹس. بٹ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینسز بٹوین دیم. اس کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے کہ وہ کیری آن بزنس کریں فار پروفٹس، اس کے حوالے سے تو دونوں مشترک ہیں، دونوں میں یہ چیز کامن پائی جا رہی ہے، لیکن ان کے اندر بہت سارے ڈفرینسز بھی پائے جا رہے ہیں، بہت سارے اختلافات بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ کمپنی جو ہے کریٹڈ اینڈ گورنڈ بائی دا کمپنیز آرڈیننس 1984، 1984 کا جو آرڈیننس